نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، بہت ساری نعمتیں اس نے انسان کو دنیا میں دے کر بھیجی، اتنی نعمتیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیں، اور ان نعمتوں میں خاص الخاص 3 قسم کی نعمتیں اپنی مخلوق کو عطا فرمائیں، جن نعمتوں میں اسلام، اور پھر اس کے بعد قرآن، اور تیسری وہ نعمت کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا احسان کہا ہے۔ ہم پوری تعلیمات پر غور کرتے ہیں نا، تو کسی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ میں نے تم پر احسان کیا۔ یہ خاص نعمت کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا؟ سورۃ آل عمران کی آیت 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان کہ انہی میں ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں مومنوں پر کہ ان کے اندر ہی ایک ایسی ہستی کا اس نے چناؤ کیا کہ جنہوں نے امت کی تربیت، ان کا تزکیہ کر دیا۔ تو یہ 4 پوائنٹس یا 4 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر کام کیا انہوں نے۔ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئیں سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ ان کو پڑھ کر سنائیں۔ قرآن کی آیات کے پڑھنے سے، ان کے سننے سے انسان کے دل کا روگ ختم ہوتا ہے۔ یوں کہیں کہ دلوں کی زمین تیار ہو جاتی ہے اگلی چیز کو لینے کے لیے۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیات کی روشنی میں پھر قوم کی تربیت اور تزکیہ فرمایا۔ گویا صحابہ کی زندگیوں کو قرآن کی عملی شکل دینے کے لیے ان کو تیار کر دیا۔ اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر وہ خوبصورت تربیت کے نقوش کو اور گہرا کرنے کے لیے، دنیا تک خوبصورت پہلوؤں کو زندہ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کتاب اور حکمت، کتاب اور سنت، دانائی کی تعلیم دینا شروع کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تک وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آپ کی تربیت میں نہیں آئے تھے، واضح طور پر گمراہی میں تھے، اور یہ گمراہیاں اس وقت ختم ہوئیں جب کہ یہ اللہ کا انعام ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آج ہمارے لیے بھی اللہ کے احسان کہ اس نے پیغمبر کا پیغام سننے کے لیے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں زندگی دی کہ ہم اس مجلس میں جمع ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے مبارک بنائے، ہر سننے والے کی زندگی میں اور اس کے ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا
اور ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی کرنا حقیقتاً اللہ کا احسان ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ ہم اس پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھیں، اور اس حیثیت کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کے ایمان لانے کی، تو ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی پر ایمان لاؤ۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 8 میں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور یعنی کہ قرآن مجید پر جسے ہم نے نازل کیا۔ جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ کا ایمان کی تکمیل ہو نہیں سکتی کہ آپ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنا ایمان کو پختہ کریں۔ اب کیا کہیں کہ یہ ایمان کتنے لوگوں کے لیے، کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کیا صرف ان لوگوں کے لیے تھا، عرب والوں کے لیے تھا؟ نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لوگ، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے سارے لوگوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ تو کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے، اور نہ ایمان لانے کی وجہ کہ اکثریت لا علم ہے اس بات سے۔ اور ایمان لانے کی حد تک تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیتے ہیں، زبان سے کہہ بھی کے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایمان سب سے پہلی چیز دل کا اعتراف ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے اس چیز کا اعتراف نہیں کرتا، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا، عمل سے اس کو ثابت نہیں کرتا، تو اس وقت تک وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ورنہ کیا ہے، بہت سارے اور لوگ بھی اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، منافقین بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن کیا تھا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بلا شبہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ آتی ہے، صرف زبان کا اقرار کافی نہیں ہے۔ منافقین کے دل میں نہیں تھی اس ایمان کی پختگی، کیونکہ ایمان کا مطلب یعنی کیا ہے کہ خود کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، لیکن کیا تھا، ان کے دل میں ایمان ویسا اترا نہیں تھا، تو اس لیے ان کا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم سب بھی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا دعویٰ اور بلکہ ان کی محبت کا دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز دل میں مکمل اس چیز کا یقین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو سٹیٹس ان کو یہ ملتا ہے ایک رسول کے ہونے کا، تو پھر اس میں پھر اگلا ہمارا سٹیپ آتا ہے کہ پھر جہاں اللہ کی اطاعت، وہاں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ ہمارے ایمان میں پھر دو باتیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت آپ کو کرنی ہے، اصولی اطاعت، لیکن ایک ہے محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، کہ اس کے ساتھ آپ اطاعت کرنے سے خود کو روک ہی نہیں سکتے۔ یعنی محبت کے بارے میں اگر بات کریں تو اطاعت ممکن نہیں جب تک کہ محبت نہ ہو، کیونکہ اطاعت کے معنی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ دل کی خوشی سے کسی کی بات کو ماننا۔ انسان خوشی سے کسی کی بات تب مانتا ہے نا جب دل میں اس کی قدردانی ہو اور محبت ہو، اور محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت دل کی قربت کا نام ہے، یعنی محبت کسی کو دل کے قریب کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ
دل کی قربت سب سے بڑی قربت ہے، اور دل کے فاصلے سب سے بڑے فاصلے ہیں۔ جو ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے نا، وہ ہر دم ہمارے قریب ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ ہمارا میلوں کا فاصلہ ہو یا زمانوں کے فاصلے ہوں، لیکن جب دل کے قریب ہوتا ہے، جس کی یاد ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو پھر وہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اور دل جسم میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور کسی جسم میں دل کا ہونا اس کی زندگی کی علامت ہے، اور جب دل کی موت ہوتی ہے تو پھر جسم کی موت بھی۔ تو دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں تو پھر اطاعت کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ اور میں جو دعوے کرتے ہیں ایمان کے، تو پھر وہ دعوے اس وقت جھوٹے ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض کے لیول پر آتی ہے۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کی قسم، یقیناً اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ ایک منٹ، ایک لمحہ نہیں لگایا اس چیز کو سوچنے میں کہ ہماری طرح ناپتے تولتے آیا جو میں بات کہنے والا ہوں میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم تو اپنی کمزوریوں پر بہت پوائنٹ رکھتے ہیں۔ وہ دراصل میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے نا، میں ایسا تو بالکل کر ہی نہیں سکتی، میں تو ہوں ہی مطلب اپنی کمزوری اپنی زبان سے خود ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ سب کو، اور جو بات بھی میں آپ کو کہوں سب سے پہلے میرے اپنے کان سنتے ہیں، میرے اپنے لیے ایسی کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے کہ جو ہمارے اوپر اس کے اثرات کو حاوی کر دے۔ نہیں، میں کر سکتی ہوں اور انشاءاللہ میں کر لوں گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر اپنی ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، اب بات بنی ہے، اب تم نے صحیح بات کی ہے، یعنی تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے نزدیک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ لیکن ہم اپنی جانوں کو کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح صرف جان کی بات نہیں ہے، کبھی کبھی ہمیں اپنی جان سے زیادہ کچھ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور بیٹے سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، یعنی اس کے والدین آبا و اجداد کہ ان سے بھی نہیں۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایسی ایسی تعلیمات کے وہ چھوٹے چھوٹے نقطے بتاتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتے، حالانکہ ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ خرابیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری رسم و رواج، روایات ہمارے اندر اس لیے چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے آبا کرتے تھے، میرے آبا و اجداد میں بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ میں بھی کروں اور میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی کیونکہ مجھے اپنے آبا و اجداد سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس لیے اس چیز کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت بہت ہلا دینے والی ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِي فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال جو تم نے کمایا، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ ایک ایک چیز کو گن کر بتا دیا گیا ہے کہ اگر ان چیزوں میں پڑے رہو گے تو پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار؟ کہ اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی عذاب نازل ہو جائے۔ آخرت میں انجام تو بعد کی بات ہے، دنیا میں بھی انسان اس طرح کے فتنوں میں پڑ جائے کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت۔ تو یہاں بات ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ محبت کی بات کہ کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، بلکہ اس کے اہل و عیال سے بھی ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کر کے بھی بتا دیا۔ تو ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن بات یہاں صرف محبت کی نہیں ہے، سب سے بڑھ کر محبت، سب سے بڑھ کر کہ ایمان کا تقاضا تو کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر انسانوں میں، انبیاء میں سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرنا ایمان کا حصہ۔ اور پھر یہ کہ یہ محبت جس کو نصیب ہو جائے اس کو ایمان کی مٹھاس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے، اس کے دل کو ایک خاص ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے نا کہ کسی سے محبت اس کے جانے پہچانے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ آپ کسی کو جانے بغیر محبت نہیں کر سکتے، لہٰذا پھر محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی پہچان حاصل کی جائے، آپ کی خوبیوں کا ہمیں علم ہو، آپ کی شخصیت کا ہمیں تعارف ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت تو بہت ہے، لیکن میں کچھ خاص ان کے بارے میں جانتی نہیں ہوں۔ تو پھر ایسی محبت پھر ہماری کیا ہوگی؟ پھر کھوکھلی ہے۔ تو پھر آپ کو وہ محبت جو حقیقی معنوں میں ہو سکتی ہے، یقیناً اس چیز کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا شروع کریں۔ وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ کوئی ایسی ہستی پیدا ہوئی اور نہ کل قیامت تک ان جیسی عظیم ہستی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، پوری کائنات کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح بے مثال اور عظیم ہے، آپ کے ناموں کا تذکرہ بھی کیا جائے تو اس کو کے لیے بھی ہم بہت سا وقت لگ جائے۔ آپ فرماتے ہیں انا احمد و انا محمد، کہ میرا نام محمد ہے، میں احمد بھی ہوں۔ اور آپ دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی جس کی تعریف کائنات میں سب سے زیادہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہ مسلمان یا مومن تو کرتے، لیکن کفار بھی آپ کی تعریف کرنے سے نہیں چوکتے تھے، وہ بھی آپ کو اچھے انداز میں یاد کرتے تھے۔ آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند خاندان ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنایا۔ اس خاندان میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے سب سے پسندیدہ خاندان اللہ نے قریش کو بنایا، اور قریش کے خاندان میں جس کو سب سے زیادہ بلندی سے نوازا وہ بنو ہاشم کو۔ پھر اللہ نے اس خاندان میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات جن کا نام، جن کا خاندان اتنا معزز، اتنا اکرم۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کی ذات کے حوالے سے تو برا بن عازم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو میں نے جو دیکھا، اللہ کی قسم آج تک میری آنکھ نے ایسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ امیجن کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی کیا کہہ رہے ہیں، یقیناً وہ کس قدر خوبصورت ہوں گے۔ حسان ابن ثابت وہ بے ساختہ کہہ پڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج تک انسان کی آنکھ نے ایسا انسان دیکھا ہی نہیں، آج تک کسی عورت نے ایسا کسی کو نہیں جنا، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر دیا۔
لگتا ہے اللہ نے تمام خوبیاں آپ میں ہی رکھی تھیں اور آپ کو پوری کائنات کا سرتاج، آپ کو پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ، ایک ماڈل بنا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیرہ میں پڑھا کہ جب غار ثور میں آپ کے سر مبارک کو اپنی رانوں پر رکھے ہوئے تھے تو چاند کی رات کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آخر ان سے رہا نہیں گیا، مسکرا پڑتے، کہتے ہیں اے آسمان کے چاند، تجھ میں بھی داغ دبے ہیں، لیکن یہ چاند جو اللہ نے بنایا اس میں کوئی داغ دبا نہیں۔ جیسے کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نگاہیں بار بار جاتی ہیں، اور پھر نگاہ کے ساتھ آپ کی اندر جو اس کو سراہنے کی ہوتی ہے وہ کیفیت چاہے زبان پر ہو یا دل پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات تھی کہ جس کو کوئی بھی سراہے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے آپ کا چہرہ انور اس قدر خوبصورت تھا جیسے قرآن کا خوبصورت نسخہ کھلا ہو، کہ جس کے سینے میں ایمان ہو تو کس طرح اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی میں تو ایک بار دیکھ لینا تو کیا، پوری زندگی اس کے دل پر اثرات ختم نہ ہوتے۔ ابو رمزہ جس کی آنکھ میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا، کوئی اچھا نہیں لگتا، بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بہت زیادہ جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے، تو ان کے والد کہتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی ہستی کو دکھانا جا رہا ہوں، پھر فیصلہ کرنا کہ کچھ دیکھا یا نہیں دیکھا۔ جو ہی اس شخص کی پہلی نظر آپ کی رخ انور پر پڑتی ہے نا تو بغیر سوچے سمجھے اس کی زبان حرکت میں آتی ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم نہ آج تک ایسا دیکھا۔ لگتا ہے نبی ایسا ہی ہوتا ہے جس کو اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے۔ اب یہ حسن صرف، اور ظاہریت میں ایک اور چیز کہ آپ کا جسم میں مبارک بھی، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ اتنے ملائم تھے کہ میں آج تک نہ کوئی موٹا ریشم نہ کوئی باریک ریشم دیکھا۔ ریشم تو کیا، دنیا کی کوئی چیز آپ کے ہاتھوں ملائمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو سامنے کی شخصیت کے علاوہ آپ کا اندر بھی بہت خوبصورت تھا، آپ کا اخلاق، آپ کی صداقت تو پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال کا طویل عرصہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارا، لیکن اتنے عرصے میں ایک دن بھی اللہ کے رسول نے اف تک نہیں کہا۔ جتنے افسوس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں بھی ایسا اخلاق عطا فرمائے۔ کتنی جلدی کسی دوسرے سے تھک جاتے ہیں یا اس سے شکوے اور شکایتیں ہو جاتی ہیں ہماری کہ اس کی فلاں چیز میرے لیے ناقابل برداشت اور فلاں چیز، اور زبان سے کیا کیا الفاظ۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی لیکن کبھی اف نہیں کہا۔ یہاں تک نوبت نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا ہو کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا۔ آپ کی حیا، صحابی بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، چشم فلک نے آج تک کسی صالح اور نیک کنواری عورت کو بھی حیا نہیں دیکھا ہوگا جتنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی۔ یعنی آپ کنواری دوشیزہ کنواری لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ آپ حیادار تھے۔ آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی نا، آج بھی دنیا میں بے شمار خوشبوئیں ہیں، لیکن اور پسندیدہ خوشبوؤں کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں عنبر اور کستوری کی خوشبو کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے عنبر اور کستوری جیسی خوشبوئیں پائیں، لیکن جو آپ کے جسم میں مبارک سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کی صداقت، سچائی، جو لفظ بھی اللہ کے رسول کی زبان پہ آتا اللہ کی مرضی سے آتا تھا، کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، تو اس سے زیادہ سچی بات کیا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وحی کے علاوہ آپ کی زبان اطہر حرکت ہی نہیں کرتی تھی۔ جو اللہ نے کلمہ اپنے محبوب کی زبان پر جاری کر دیا اس سے بڑی صداقت پھر اللہ نے ہی بھیجی ہے۔ اتنی صداقت کہ ہر ایک اس بات پر مجبور ہوتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ مثلا حضرت علی کو دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
علی مجھے کل آ کر ملنا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت علی جاتے ہیں اپنے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا میں کل تک زندہ رہوں گا؟ فاطمہ فرماتی ہیں میرے والد پر وحی آتی ہے اور ان کا پیغام تو یہ ہے کہ ہمارے آنکھ بند ہو جائے تو پھر یہ نہیں پتہ کہ کھولیں گے کہ نہیں، اور آپ کل تک کے زندہ رہنے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت علی مسکرا کر کہتے ہیں فاطمہ بات بھی تو یہی ہے کہ وہ زبان تو اللہ کے حکم کے بغیر تو حرکت نہیں کرتی، آج اس زبان اطہر سے یہ بات نکلی کہ علی کل آنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تو اللہ مجھے کل تک زندہ رکھیں گے۔ اتنا یقین تھا صحابہ کو، تو پھر ان کے عمل کیسے نہ بدلتے۔ آپ جیسا بہادر کوئی نہیں تھا، بہت بہادر، بہت شجاعت۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی ذرا سا کچھ لیڈر یا ہیڈ بنتا ہے تو وہ اپنی اس کی جان پہلے اپنی بچاتا ہے، یا کام میں وہ اس کی کم ہوتا ہے، باقیوں کے پھر برڈن زیادہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پر ہر چیز کو لیا۔ جنگ احزاب کو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف سے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے، مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ کچھ آواز سی باہر سے آتی ہے، لوگ باہر بھاگتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوا، کیونکہ خوف کا بہت عالم تھا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار، کہ اس کے اوپر اور کچھ نہیں تھا، کہ کچھ زین بھی نہیں تھی کہ جس میں وہ کہیں کہ اس کو پہلے رکھوں اور پھر جاؤں، گردن پہ تلوار لٹکائے ہوئے تھی۔ تو کیا فرماتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں جاؤ جاؤ تم جا کر سو جاؤ، میں نے پتہ کر لیا ہے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ تو پھر ایسا شجاع انسان اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 آدمیوں کے برابر طاقت کو نوازا تھا، یہ انعام الہی تھا۔ آپ کی خیرخواہی بے انتہا، اتنی خیرخواہی کہ ہم خود بھی اپنے آپ سے نہیں کر سکتے۔ آپ نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، اور ایسے کئی واقعات ہمیں سیرہ میں ملتے ہیں، لیکن جب اللہ کی حدود کو پامال کیا گیا تو پھر آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن خطل نے جب اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں یا ان کی حدود کے بارے میں یا کوئی ایسی چیز بات کہی اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بالکل نہ چھوڑنا۔ صحابی بتاتے ہیں وہ تو بیت اللہ میں چلا گیا اور بیت اللہ کے خلاف کو اس نے پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی یہاں بھی گردن اڑا دو۔ ہم اپنی ذات کے لیے تو بیچارے بہت ٹچی ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں اللہ ہی جانے، اللہ خود ہی دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں تو ایسا ہوں کہ جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور پتنگے اس میں چھلانگ لگاتے ہوں اور اس کو میں ہٹاتا ہوں کہ جل نہ جائیں، میں بھی تمہیں پکڑ کر کھینچتا ہوں کہ جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ، لیکن جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو تم جہنم کی آگ کی طرف چھلانگیں لگاتے جا رہے نظر آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب عطا کرے، اور واقعی ہی یہ وہ نبی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اخروی تو ہے، لیکن دنیا میں بھی آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ثمرات رکھ دیے کہ آپ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت، دیکھیے جو بھی کوئی انسان ہے نا، اس کو اپنے خالق کی ایک محبت اس کے دل میں فطرتاً رکھ دی گئی ہے، اور وہ چاہ رکھتا ہے کسی معبود کے ہونے کی۔ تو پھر ہم سب کے دل میں بھی آتا ہے کہ ہم جس رب کو راضی کرتے ہیں، جس کے لیے ہم عبادات کو بجا لاتے ہیں، تو پتہ نہیں اللہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ تو پھر یہاں پر طریقہ بتا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم واقعی اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔
فتبعونی، اتباع کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ گویا کہ یہ علامت ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی اتباع، اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے نا اطاعت، اور ایک ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ، کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ اطاعت میں آتی ہے آپ کو کہ کسی نے کوئی حکم دیا، کسی نے کچھ کہا، آپ اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، لیکن اتباع میں آپ کی محبت کسی کے ساتھ اتنی کہ آپ کہتے ہیں اب وہ مجھے کچھ کہے نہ کہے، میں تو اس کے نقش قدم پر پاؤں رکھتا، قدم رکھتا چلا جاؤں۔ یہ ہوتی ہے اتباع۔ اس میں پھر انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ کوئی مجھے کہے گا تو ہی میں اس چیز کی اتباع کروں۔ اس کے لیے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ نے آپ کے احکامات پر جس طرح سے عمل کیا، کسی نے نہ کیا ہوگا، لیکن ان کی اتباع کے بھی بہت سارے پہلو اس سینس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسے کام جیسے آپ کو وہ کرتا دیتے ویسے کر لیتے۔ جیسے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، جو ان سے بات کرتے ہیں، تو ان کے بٹن قمیص کے کھلے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے ساری زندگی گرمی سردی اپنے گریبان کے بٹن بند نہیں کیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے سفر میں ہوتے ہیں، یعنی جب بھی ان کی صحبت میں ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں سفر میں وہ ان راستوں کو اختیار کرتے جس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ یہ محبت، آج ہم محبت کی نشانیاں رکھتے ہیں مجازی محبتوں کے پیچھے لگ کر۔ تو وہ کہتے ہیں جس درخت کے نیچے سے گزرتے وہ اسی درخت کے نیچے سے گزرتے۔ راستے میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کے لیے روکے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت نہیں بھی ہوتی تھی تو بھی وہ رکتے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیے۔ اس دوران میں حضرت عبداللہ بن عمر وہاں نہیں تھے، تو بعد میں جلدی سے جاتے ہیں کہ بلال سے پوچھتے ہیں کہ بلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر نوافل ادا کیے؟ حالانکہ خانہ کعبہ کے اندر آپ کہیں بھی کر لیں، اجر تو ہے، ثواب تو ہے، لیکن وہ پھر بھی پوچھتے ہیں نہیں کون سا کونا تھا، کون سی جگہ تھی جہاں پر انہوں نے نوافل ادا کیے۔ تو یہ محبت میں بے ساختگیاں کہ انسان کا اپنا آپ اپنے قابو میں اس سینس میں نہ رہنا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ محض جذباتی نہیں ہے، بڑی اصولی محبت ہے۔ آج ہماری محبتیں میں مطلب جذبات بھی آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جذبات بھی ہیں، اصولی بھی ہے، لیکن آج ہماری محبت صرف جذبات میں ہے، کچھ اصول نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کچھ چیزوں میں محبت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ کوئی محبت بھی تھی جو ہم نے کچھ دعوے بھی کیے تھے۔ جس شخص نے دنیا میں ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وہ آخرت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ آج ہمیں بہت حسرت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کے جو ساتھی تھے، جو صحابی تھے، کتنے خوش قسمت تھے کہ جن کو ان کا ساتھ ملا۔ تو اگر ہمیں بھی اس چیز کا شوق، ہمارے دلوں میں بھی اس کی محبت، تو پھر کیوں نہ ایسے کچھ کام کریں کہ جس کے بعد آخرت میں آپ کا اور میرا ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور تو کچھ نہیں جانتا، ہاں یہ ایک چیز ہے میرے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تم نے محبت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہ ہوئی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، یعنی کہ تم اسی کے ساتھ ہو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو حضرت انس مزید فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے اور ان کے رسول ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کی، مجھے امید ہے کہ آخرت میں انہی کا ساتھ ہوگا اگرچہ میں نے ان کے برابر اعمال نہیں کیے۔ تو یہ خوشی کی بات میرے اور آپ کے لیے بھی، ہمارے اعمال ان کے برابر تو کیا، ان کی سارے اعمال میں سے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت جس کو ہمیں اپنے اندر
ڈالنا ہے، اپنے اندر محسوس کرنا ہے کہ جن کی خوبیاں، اگر یہ تھوڑی سی جو چند باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو بھی دل کے اندر ایک محبت کا احساس ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی، تو پھر اس کے لیے مزید جاننا ہے انشاءاللہ تعالی۔